یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ، یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ صلح الجسد کلہ، پورا کا پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے. واذا فسدت، اور جب وہ بگڑتا ہے، فسد الجسد کلہ، تو پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے. الا، سن لو، وہی القلب، وہ قلب ہے. یہ قلب جو ہے یہ اس کی حیثیت ایک آپ کہہ لیں کہ یہ چین نہیں ہے، اسے چین ہوتا ہے کہ کہتے ہیں چین ہی نہیں ہے قلب کو، یہ گھومتا رہتا ہے. اس کی حیثیت اینٹینے کی مانند ہے. اب اس وجود میں اللہ تعالیٰ نے، یہ وجود آپ کا دو وجودوں کا مرکب ہے. ایک آپ کا حیوانی وجود جو مٹی سے بنا، اس کی خوراک، اس کی غذا سب کچھ مٹی سے. جب یہ ختم ہو جائے گا تو جائے گا کہاں؟ مٹی میں. ایک اس وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانی وجود ڈالا. اس کی خوراک قرآن مجید. اللہ دونوں وجود کا خالق ہے، مالک ہے. تو اس کی حیثیت ایک، اب یہ وجود جو ہمارا روحانی وجود ہے، اس کا مسکن کہا جاتا ہے قلب ہے. اب قلب اگر اپنی ڈائریکشن اس حیوانی وجود کی طرف کر لے تو انسان جانور بن جاتا ہے، اور جب اس کا رخ اس روحانی وجود کی طرف ہو جائے تو یہ پتہ نہیں کہاں کا کہاں چلا گیا. لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، کیا ترجمہ ہوگا؟ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے. اور فتنہ عربی زبان میں آزمائش کے لیے بولا جاتا ہے. ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے. اس کے شروع میں، اب یہ وہ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے تو کنسپٹ وہی ہے. ٹھیک، اس کے شروع میں جب انا لگے گا بریکٹ ہٹی، کون افیکٹ ہوگا؟ فتنہ تن، کیونکہ یہ اس کا اسم ہے. یہ حالت نصب میں چلا جائے گا. ان لکل امت فتنۃ، یقیناً ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے. پھر آپ نے فرمایا وفتنۃ امتی. اب یہ کون سا مرکب ہے؟ اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی احادیث آپ کرنے کے قابل ہو گئے الحمدللہ. فتنہ تو امتی ارحم امتی، جو کل ہم نے کیا تھا، میری امت کا ارحم، میری امت کا سب سے زیادہ رحم کرنے والا. فتنہ تو امتی، میری امت کا فتنہ. اور میری امت کی آزمائش کیا ہے؟ المال. معرفہ لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مال. میری امت کا فتنہ، میری امت کی آزمائش مال ہے. اور آپ کے سامنے کل چونکہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو میں نے کچھ الفاظ آپ کو بتایا تھے. انشاءاللہ تعالی وہ تو اب آپ کو جمعے تک نہیں بھولتے. مزید کچھ الفاظ بھی آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. خیر الحدیث کتاب اللہ. آپ کا جملہ اسمیہ، مرکب اضافی مبتدا، مرکب اضافی خبر. بہترین کلام. اب یہ ہمارے اردو محاورے کی مجبوری ہے کہ ہمیں، جس طرح ہم نے کیا تھا نا خیر الناسی، لوگوں کا بہترین ترجمہ. اب اردو محاورے میں اس طرح نہیں بولا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے بہترین لوگ. خیرکم، تم میں سے بہترین. ٹھیک. خیر الحدیثی، بہترین کلام کون سا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اس کے شروع میں انا داخل کریں. کہاں اثر ہوگا؟ خیرو پر. یہ حالت نصب میں چلا جائے گا خیرہ.
ان خیر الحدیث کتاب اللہ، یقیناً بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. اب انا ہر جگہ پر ہم استعمال نہیں کریں گے، آگے جو جملے بولے جا رہے ہیں وہاں ہم دیکھیں گے کہ یقیناً، ایک دفعہ بولتے ہیں نا اردو میں کہ یقیناً بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور بہترین. اب ہر دفعہ بے شک یقیناً کا لفظ استعمال نہیں کرے تو عربی زبان میں بھی اعراب بتائے گا کہ اس سے پہلے انا انڈرسٹوڈ ہے. وہ خیر الہدی، اور بہترین راستہ، بہترین طریقہ کس کا طریقہ ہے؟ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. مرکب اضافی ہدیون ورڈ ہے، طریقہ راستے کے لیے بولا جاتا ہے. اب الف لام کے ساتھ آیا، حالت جر میں آیا تو یہ شکل ہے، اور نارمل مضاف کی صورت میں آیا تو یہ شکل ہے. وہ خیر الہدی، اب یہ خیرہ کی نسب جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ اٹیچ ہے پیچھے ہی، واؤ کے ساتھ اس کو عطف کر دیا گیا. وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وشر الامور محدثاتها، شر الامور بدترین کام، امرن کہتے ہیں نا کام کو، امرن کی جمع امورن، کس وزن پہ آ رہی ہے؟ امورن، فعولن، ٹھیک. وشر الامور، اور بدترین کام، محدثاتها، اس کی نئی نئی چیزیں، ٹھیک ہے، جو آپ ایجاد کر لیں، نئی نئی دین میں نئی نئی چیزیں، وہ بدترین کام ہے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ، اور ہر نئی چیز، بدعۃ، بدعت ہے. کل مسلم، کل کتاب، ترجمہ یہ کیا تھا؟ ہر مسلمان، ہر کتاب. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ، اب یہ کلّا کی نسب کیوں ہے؟ یہ بھی پیچھے اٹیچ کرنا پڑے گا مینا کے ساتھ. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. پھر آگے الفاظ ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. دیکھیں بڑی خوبصورت الفاظ ہیں جو آپ جمعے میں سنتے ہیں، خطبے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول الفاظ ہیں. کل جو بتایا تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء، ان کے فضائل کے لیے الفاظ بولے تھے، اور یہ بھی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہے. اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور پھر ہر گمراہی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. تو الحمدللہ جملہ اسمیہ پڑھ لیا آپ نے، اس کے اجزاء آپ کے سامنے آئے تو بہت ساری چیزیں آپ کے کھل کر سامنے آ گئی. اب ایک سٹیپ ہم آگے چلتے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا جی آپ کو؟ میں نے بہت سارے ایگزامپلس دے دی آپ کو. انا حرف کا استعمال مبتدا حالت نصب میں چلا گیا، اور انا نے ان دونوں کو اون کر لیا. انا کا اسم کہلایا، انا کی خبر کہلایا. اس جملے کو ذرا تھوڑا سا ساتھ پھر رکھیں. زید صالح، ان
زیدن صالح. انا کا اثر. اب آپ مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں جملے میں. تاکید آپ کو گرامر بتائے کہ کہاں پر تاکید کس درجے کی ہے. ترجمہ کبھی بھی آپ کو تاکید یا تاکیدی اسلوب نہیں بتا سکتا. انا کی وجہ سے زیدن اسم میں چلا گیا. اب آپ اس جملے میں مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو خبر پر, انا کی خبر کون سی ہے؟ صالح. اس پر آپ لام تاکید ایڈ کر دیں. لام تاکید پہ حرکت کون سی ہوتی ہے؟ زبر. چاہے وہ اسم ظاہر پر آئے چاہے وہ اسم ضمیر پر آئے, لام تاکید زبر والا ہوتا ہے. لام تاکید کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. ہم نے پڑھا تھا جب لام جارہ پڑھا تھا تو میں نے آپ کو دونوں لاموں کا موازنہ کروایا تھا کہ لام جارہ اسم کو حالت جر میں لے کے جاتا ہے, جبکہ لام تاکید اسم کو کوئی تبدیل نہیں کرتا, بالکل اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آتا. بس اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انا کی خبر پر مزید زور پیدا کرنے کے لیے لام تاکید کا استعمال کیا جاتا ہے. خبر اسی طرح حالت رفع میں رہتی ہے, زور پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ زور الفاظ میں نہیں ادا کیا جا سکتا. زید صالح, زید نیک ہے. انا زیدن صالح, یقیناً زید نیک ہے. انا زیدن لصالح, کیا کریں گے اردو میں ترجمہ؟ یقیناً زید, یعنی اب یہ چیز آپ یہ سمجھنی ہے آپ نے, یہ آپ کو اسلوب قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس جگہ پر بات کی ہے, کس تاکید کے ساتھ کی ہے. خالی انا استعمال ہوا ہے کہ علامہ تاکید بھی استعمال ہوا ہے تو تاکید بڑھتی جائے گی. ایک چھوٹا سا جملہ ہے, شرک ظلم ہے. کنسٹرکٹ کریں اسے. الشرک الشرک ظلم, شرک ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ زیادتی, جو سادہ ترین اس کا مفہوم ہے زیادتی. ٹھیک ہے. اور زیادتی کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کو کسی کا حق نہ دیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا حق کیا ہے سب جانتے ہیں. اب اللہ کو اگر آپ اللہ کا حق نہیں دے رہے, شرک. اس لیے فرمایا کہ الشرک ظلم, شرک ظلم ہے. اور پھر صرف ظلم نہیں ہے, الشرک ظلم عظیم. شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. اب یہ پہلے آپ کی خبر مفرد تھی, اب میں نے اس خبر کو مرکب کر دیا. ظلم عظیم, ایک عظیم ظلم. الشرک ظلم عظیم. اب ہم اس پر انا اور لام تاکید کا استعمال دیکھتے ہیں. یہ بغیر انا اور لام تاکید کے بھی بہت مضبوط اور طاقتور جملہ ہے. انا اس کے شروع میں آئے گا. چینجز ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے. حمزۃ الوصل لکھنے میں رہ گیا, پڑھنے سے گیا, چینج آئی, مبتدا حالت نصب میں چلا گیا. ان الشرک ظلم عظیم.